اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سمیع اللہ خان ایڈوکیٹ۔ آج ہم بات کریں گے جونیئر وکلاء کے کچھ مسائل کے بارے میں۔ جب کوئی شخص وکیل بنتا ہے، وہ نیا کورٹ میں آ جاتا ہے تو اس کو بہت سی مشکلات سے اس کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ وکالت کے ابتدائی سال جو ہے وہ انتہائی مشکل ترین سال ہوتے ہیں، جو کہ سیکھنے کا ایک ایسا دور ہوتا ہے کہ اس میں بندے کو فائنینشیل پرابلم سے ہٹ کے اپنے وکالت پر توجہ دینی ہوتی ہے، اور اگر وہ اس ٹائم پہ اپنی وکالت پہ توجہ دے اور اس سیکھنے کا جو پیریڈ ہے اس پہ وہ ثابت قدم رہے، گھبرائے نہیں، پریشان نہ رہے، تو بعد میں وہ جو ہے وکالت سے بہت فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ ہم بھی جب نئے آئے تھے تو تقریباً 3-4 سال تک بہت مشکلوں سے کورٹ میں ٹائم گزارا، بالکل جونیئر وکلاء تھے، فائنینشیل کرائسس بھی تھی، فائنینشیلی سپورٹ بھی ہمیں اتنی خاصی کورٹ میں نہیں ملتی تھی، گھر سے ہی ہمیں سپورٹ کیا جاتا تھا، لیکن ہم ثابت قدم رہے۔ آج الحمدللہ ایک اچھے طریقے سے ہماری وکالت چل رہی ہے۔ تو جونیئر وکلاء صاحبان کے لیے میں کچھ رہنما اصول بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اس پر عمل کر کے ایک اچھا خاصا نام بنا سکتے ہیں اور وکالت میں ایک اچھا مقام بنا سکتے ہیں۔ آپ جب نئے کورٹ میں آئے تو سب سے پہلے تو آپ کوشش کیجئے گا کہ آپ ریگولر رہیں، آپ فل ٹائم وکالت کو دیں۔ کورٹ ٹائم کے بعد اپنے سینئر کا آفس جو ہے اس کو اٹینڈ کریں، وہاں پر جائیں، سینئر سے پوچھیں، کیونکہ ہمارے اکثر میں نے دیکھا ہے جونیئر وکلاء صاحبان آتے ہیں جاتے ہیں ایک منشی کی طرح سینئر کے پیچھے گھومتے رہتے ہیں، لیکن وہ پوچھتے نہیں، سیکھتے نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں سر، آپ کیسے کر رہے ہیں، یہ کس قانون کے تحت کر رہے ہیں، اس کے پیچھے لاجک کیا ہے۔ یہ چیزیں آپ لوگوں کو پوچھنی چاہیے اپنے سینئر سے۔ آپ آئیں، مثال کے طور پر کل کی جو ڈیٹس لگی ہیں، آپ نے اپنے سینئر کی ڈائری دیکھی، اس میں آپ نے کیسز دیکھ لیے، جو انٹرسٹڈ کیس ہیں آپ اس سے اٹھائے، اس کو کمپلیٹلی اسٹڈی کریں، اس میں جو قانون بتایا گیا ہے آپ اس کو اسٹڈی کریں، اپنے سینئر سے پوچھیں، پھر کل جا کے سینئر کے ساتھ آپ کورٹ میں جب اس کیس میں پیشی کریں گے، آپ دیکھیں کہ آپ کا سینئر اس کیس کو کیسے ہینڈل کر رہا ہے، کس طریقے سے وہ اس کیس کو آگے لے جا رہا ہے، اس میں ایویڈنس کس طریقے سے ہو رہی ہے، اس میں کراس ایگزامینیشن کس طریقے سے ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ لوگوں کو ریگولر سٹڈی پر دھیان دینا ہوگا۔ اس کے لیے آپ ابتدائی سے ہی جیسے آپ آ جائیں، آپ کے ساتھ جو بنیادی ضروری بکس ہیں، مثال کے طور پر 2 بک تو آپ لوگوں کے پاس لازمی ہونی چاہیے، ایک سول میجر ایکٹ، ایک کرمنل میجر ایکٹ۔ اس میں بھی آپ اپنی سٹڈی ریگولر کے حساب سے کریں، اور اس کے علاوہ جو منتھلی رسالے آتے ہیں، اگر آپ زیادہ نہیں تو کم از کم 1-2 رسالے آپ لازمی خریدیں منتھلی، اور اس کو ریگولر سٹڈی کریں، اور اس میں جو سیکشن جو قانون کا حوالہ دیا گیا ہے وہ اس متعلقہ ایکٹ میں بھی اس کو مکمل سٹڈی کرے، اس کی ڈیفینیشن کو سٹڈی کرے، اور اس کی جو نیچے کمنٹری وغیرہ ہوتی ہے ریلیونٹ ہر سیکشن کے بارے میں، وہ آپ سٹڈی کریں۔ اس کے علاوہ جو فائل کا معاملہ ہے، فائل کو بنانے کا ہنر آپ کو آنا چاہیے۔ ایک دوسری چیز جو میں نے اکثر اپنے جونیئر وکلاء صاحبان کو دیکھی ہے کہ وہ زندگی کے ابتدائی دنوں میں وکالت میں جب آتے ہیں تو وہ اپنا خرچہ نکالنے کے لیے اکثر یہ ٹاؤٹ قسم کے لوگوں سے تعلقات بنا لیتے ہیں، تو یہ چیز آپ کی ریپوٹیشن کو مکمل ختم کر دیتی ہے۔ آپ پر اگر ابتدائی دنوں میں، وکالت کے ابتدائی دنوں میں ایک فراڈی بندے کا سٹیمپ لگ گیا تو وہ ساری زندگی آپ کے ساتھ ہی رہے گا۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے ڈگنیٹی پہ دھیان دینا ہوگا۔ آپ کوشش کریں کہ آپ کا جو وقار ہے، آپ کی جو ڈگنیٹی ہے، آپ کی جو عزت ہے، وہ آپ مینٹین رکھیں۔ کوئی بھی ایسا کام نہ کرے کہ جس کی وجہ سے آپ پہ انگلی اٹھے، یا کوئی کہے کہ اس نے کسی قسم کا دھوکہ یا فراڈ اپنے کلائنٹ کے ساتھ کیا ہے، یا ججز کے ساتھ کیا ہے، یا ججز کے نام پر یا پی کے نام پر اس نے کسی سے کوئی پیسے لیے ہیں، یا کسی ٹاؤٹ کو اس نے ہائر کیا ہے اور وہ اس کے لیے کیسے پکڑ کے لاتا ہے۔ یہ چیزیں آپ کی ریپوٹیشن کو بالکل ختم کر دے گی۔ ایک دوسری بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ایک وکیل صاحب ایک کیس کو لے لیتے ہیں، تو بعض جونیئر وکلاء صاحبان ایسے کرتے ہیں کہ جب کلائنٹ ان سے ملتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ کیس مجھے دے دو، میں یہ آپ کا کیس کر لوں گا، تو وہ
پیسوں کی لالچ میں یا کسی اور وجہ سے پرانے وکیل کو چھوڑ کر اس کے پاس ڈائریکٹلی آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ دوسرے وکیل صاحب کی نظروں میں بھی آپ کی عزت خراب ہوگی، وہ اچھا نہیں سوچے گا، وہ آپ کا ایک ECR بن جائے گا جو کہ معاشرے میں آپ کے لیے آپ کے پیچھے باتیں کرے گا، جس سے آپ کی ریپوٹیشن خراب ہوگی۔ اس کا بھی آپ خیال کیجئے گا۔ ابتدائی دنوں میں آپ لوگوں کو ٹرائل کے کیسز تو کوئی نہیں دیتا، تو آپ لوگوں کے پاس یہ چھوٹے موٹے کیسز ہی آتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر یہ ضمانت وغیرہ کے کیسز ہو گئے، یہ امتناعی فائرنگ وغیرہ کے کیسز ہو گئے، 15AA کے چھوٹے کیسز ہو گئے۔ تو اس میں کوشش کیجئے گا کہ آپ پراپرلی اسٹڈی کریں اور آپ مختلف جو رولنگ ہیں اس کو بالکل ایسے پڑھیں کہ وہ آپ کو ازبر ہو جائے، آپ کو یاد ہو جائے۔ ٹائمنگ کا بہت خیال رکھے، صبح سویرے آئے اور لاسٹ ٹائم تک، کورٹ کے ٹائم تک آپ کورٹ میں موجود رہے، آپ اپنی موجودگی کو یقینی بنائیں۔ سینئر جب وہ آفس چلا جائے آپ اس کے ساتھ آفس جایا کرے، فائلز جو ہیں اس کی ریگولر اسٹڈی کیا کرے، اور فضول جو ہے کورٹ میں ہم نے اکثر دیکھتے ہیں کہ جونیئر وکلاء صاحبان کورٹ ٹائمنگ میں کینٹین وغیرہ میں بیٹھ کر ٹائمنگ ضائع کرتے رہتے ہیں۔ اگر کورٹ میں کام نہ بھی ہو، سینئر کی کوئی ڈیٹ نہ لگی ہو، تو آپ جا کے کسی اپنی جو بار کی آپ کی لائبریری ہوتی ہے وہاں بیٹھ کر اسٹڈی کیجئے، یا اگر مطلب اسٹڈی بھی نہیں کرنا چاہتے تو آپ کسی عدالت میں جا کر کسی بھی وکیل صاحب کا اگر کوئی کیس چل رہا ہو، آپ اس کے پیچھے کھڑے ہو کر وہ پروسیڈنگ دے کے، وہ ٹرانسلیشن آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح سے وہ اپنی جو مطلب شہادت ہے اس کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہے۔ اس سے آپ لوگوں کی انگلش جو ہے وہ اچھی ہوگی، آپ لوگوں میں اسکل آئے گا کہ کس طرح شہادت کو ریکارڈ کیا جاتا ہے، یا ایک گواہ کے بیان کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے کیسے ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ تو یہ چند ضروری ٹپس تھی جو میں اپنے جونیئر وکلاء دوستوں کو دینا چاہتا تھا۔ اس چیز کا بہت خیال رکھیے، وکالت میں بہت سکوپ ہے، آپ اپنی اسٹڈی جاری رکھیے گا، جوڈیشری کے ایگزام آئیں گے اس کے لیے تیاری کیجیے گا۔ ایک بات یہ یاد رکھیے گا کہ ہم جوڈیشری کے لیے جو لوگ تیاری بھی کرتے ہیں تو وہ اس سوچ سے کرتے ہیں کہ میں نے جوڈیشری میں ہی جانا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ سوچ رکھنا چاہیے کہ میں جوڈیشری کے لیے کوشش کروں گا، اگر ہوا، اگر نہ ہوا تو ایک اچھا وکیل تو بن جاؤں گا۔ جوڈیشری جتنے یہ ایگزام آتے ہیں اس کے لیے لازمی آپ اپلائی کریں، کیونکہ ہیومن سائیکالوجی ہے یہ کہ وہ تب ہی کوئی کام کرتا ہے کہ جب اس کام کی کرنے کی کوئی وجہ ہو۔ تو یہ جوڈیشری کے ایگزام کے لیے اگر وہ PP کے پوسٹیں آ جائیں یا جوڈیشری کے سول ججز کے پوسٹیں آ جائیں تو اس کے لیے آپ جب اپلائی کریں گے تو لازمی بات ہے آپ پڑھیں گے۔ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کا نالج زیادہ ہوگا، آپ کا نالج بڑھے گا، آپ گرو ہوں گے آہستہ آہستہ۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ ایگزام میں ناکام بھی ہو گئے، اگر آپ جج نہ بھی بنے، اگر آپ PP نہ بھی بنے، تو آپ ایک اچھے وکیل بن جائیں گے۔ وکالت میں آپ کو ساری زندگی ایک طالب علم کی طرح پڑھنا پڑے گا۔ ریگولرلی منتھلی جو جرنل آتے ہیں، جو رسالے آتے ہیں، اس کو آپ کو پڑھنا پڑے گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ قانون میں کیا کیا امپرومنٹ ساتھ ساتھ ہو رہی ہے۔ تو یہ چند ٹپس تھیں میرے جونیئر وکلاء صاحبان کے لیے جو میں نے سمجھا کہ آپ لوگوں سے شیئر کر دوں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔